بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راجپوت قوم کی اصل کے متعلق، ان کے بنیادی گروہوں اور قبیلوں کے متعلق، جنجوعہ راجپوت کے عروج و زوال کی مختصر مگر جامع تاریخ، اور یہ کہ جنگجوؤں کی راج دہانی کب اور کیسے ختم ہوئی۔ اس سب سے ہمارا مقصد کسی خاص نسل کی برتری کا پروپیگنڈا ہرگز نہیں، بلکہ راجپوت قوم اور خاص کر جنجوعہ راجپوت کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچانیں اور من حیث القوم ترقی کریں۔ جو اپنی خاندانی روایات سے منہ موڑ کر اپنا قومی تشخص کھو بیٹھے ہیں، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تک ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا جب تک ہم خود اپنے دوست نہ بنیں گے۔ ہم بات کو شروع کرتے ہیں راجپوت قوم کے اصل نسب نامہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام آر تھا اور ان کی نسل آرین یا آریہ کہلائی۔ یہی آریہ قوم راجپوتوں کی اصل ہے۔ ملاحظہ کیجئے ہندوستان کے مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ کے الفاظ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے راجپوت کا لقب آریاؤں کے ایک فوجی گروہ کو دیا گیا، اور ہندوستان کے قدیم ترین مورخ پنڈت کلہن اپنی مشہور کتاب راج ترنگنی میں یوں لکھتے ہیں کہ راجپوت قوم کی اصل آریہ ہے، اور آریاؤں کا مسکن تاریخ نے وسط ایشیا کو بتایا ہے کہ وسط ایشیا سے یہ عظیم جنگجو قوم مختلف ممالک کو روندتی ہوئی بر صغیر میں داخل ہوئی تھی۔ راجپوت گوتے نامی کتاب میں کرنل لپل گریفن کے حوالے سے درج ہے کہ راجپوت پنجاب میں 3 مرتبہ بڑے بڑے گروہوں میں آئے۔ پہلا دور وہ ہے جس کی کوئی تحریر یا تاریخ نہیں ملتی، یہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ راجپوتوں کا دوسرا دور تقریباً پہلے دور سے 1000 سال بعد ہوا، جب ہستنا پور کے بانی کے بیٹے اجمیدہ نے جہلم کے شمال پر چڑھائی کی۔ راجپوتوں کا آخری دور وہ ہے جب راجپوت دکن سے نقل مکانی کر کے آئے، اور آمد کا یہ سلسلہ 10ویں سے 15ویں صدی تک جاری رہا۔ اب جانیے کہ آریہ قوم کے کون سے بڑے گروہ تھے۔ تو سامعین ذی وقار، آریہ قوم کے 3 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ مذہبی گروہ تھا جنہیں برہمن کہا جاتا تھا۔ دوسرا گروہ فوجی گروہ تھا جسے تاریخ راجپوت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور تیسرا گروہ تجارتی گروہ تھا جن کو ویش کہا جاتا تھا۔ پھر فوجی گروہ یعنی راجپوتوں کے 2 بڑے گروہ ہوئے، جن میں سے ایک سورج بنسی کہلاتا ہے اور ان کو اگنی کل راجپوت بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ چندر بنسی ہے جنہیں چھتری اور کھتری بھی کہا جاتا ہے۔ راجپوتوں کے یہ 2 گروہ کیسے بنے تو تاریخ نے اس کے متعلق مختلف قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج بنسی کہلائے، اور جو چاند کو پوجتے تھے وہ چندر بنسی مشہور ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آریاؤں کا ایک مشہور سردار برما گزرا ہے جس کے 2 بیٹے تھے، ایک دچ اور دوسرا اترا۔ پھر دچ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سورج رکھا گیا، اور اترا کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام چندرما رکھا گیا۔ سورج کی اولادیں سورج بنسی اور چندرما کی اولادیں چندر بنسی کہلائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے راجپوت کون سے گروہ سے تھے؟ تو سامعین ذی وقار، راجپوتوں کا تعلق چندر بنسی گروہ سے ہے جنہیں چھتری اور کھتری بھی کہا جاتا ہے۔ راجپوت گوتے نامی کتاب میں چندر بنسیوں کو چھتری یا کھتری کہنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جب ان راجپوتوں کا کوئی سردار مر جاتا تو اس کے پیروکار اس کی چتا پر ایک چھتری نما گنبد سا بنایا کرتے تھے،
کرتے کرتے یہ رواج ایسا عام ہوا کہ ہر شخص کی چتا پر چھتری بنائی جانے لگی۔ تب سے لوگوں نے انہیں چھتری اور بعد ازاں کھتری کہنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے پہلا کھتری راجا بھرت کو بتایا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کا نام اسی راجا بھرت کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر راجا بھرت کے دو بیٹے ہوئے، پانڈو اور کور، تو یوں کھتریوں کے دو بڑے گروہ بنے، ایک پانڈو اور دوسرا کور۔ مشہور تاریخی جنگ مہابھارت انہی دو گروہوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں بالآخر پانڈوؤں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ پانڈوؤں کے بھی اگرچہ بہت سے گروہ تھے، لیکن ان میں سے مشہور ترین قبیلہ راٹھور ہوا۔ شہرت کے لحاظ سے تاریخ میں جس راٹھور راجپوت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام راجا رام دیو تھا، جو کہ ہندوستان کے قدیم راجا باسدیو کا سپہ سالار تھا۔ یہ راجا کثیر العیال تھا اور اس کے 32 بیٹے تھے جو کنوج کے علاقہ میں آباد تھے۔ انہی راٹھوروں میں سے ایک راجا مل خان تھا جو کہ کنوج سے نقل مکانی کر کے جہلم کی شمالی پہاڑیوں میں آباد ہوا اور ایک بستی راج گڑھ کے نام سے آباد کی، جسے آج کل راج کوٹ کہا جاتا ہے، اور یہیں پر ایک قلعہ ملوٹ تعمیر کیا۔ راجا مل خان کی حکمرانی کوہستان ہندو کش شمال میں ضلع ہزارہ اور جنوب میں ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجا مل خان کے 5 بیٹے ہوئے، جوہد خان، ویر خان، کالا خان، ترنولی خان اور کھکھا خان۔ ان 5 میں سے جوہد خان سے جنجوعہ راجپوت قوم کی ابتدا ہوئی، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جوہد خان اور ویر خان ان 2 بھائیوں کی اولادیں جنجوعہ راجپوت کہلائیں۔ جوہد خان اپنے باپ مل خان کی وفات کے بعد جوہد پہاڑی کے قریب واقع مکھیالہ کا حکمران بنا اور ایک قلعہ مکھیالہ کے نام سے تعمیر کروایا۔ جب شہنشاہ بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو جنجوؤں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا تذکرہ بابر نے اپنی مشہور کتاب تذکِ بابری میں کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راٹھوروں کے اس قبیلہ کو جنجوعہ کیوں کہا گیا؟ اس میں مضبوط تاریخی روایت یہ ہے کہ جنجوعہ جنجو سے بنا ہے، اور جنجو اس زنار یعنی کمر بند کو کہا جاتا ہے جو ہندو پہنتے ہیں۔ ہندوستان پر جب سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک نے حملہ کیا تو راجپوتوں کے یہ علاقے بھی ان کے تسلط میں آ گئے۔ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر جوہد خان اور اس کی اولادوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے اپنے جنجو اتار کر آگ میں جلا دیے۔ اس دن سے لوگ انہیں جنجوعہ کہنے لگے، یعنی ایسی قوم جنہوں نے اپنے اپنے جنجو اتار پھینکے۔ جنجوؤں کی حکمرانی کا اندازہ شہنشاہ بابر کی تذکِ بابری کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ بابر لکھتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ سن 915 ہجری دوشنبہ یعنی اتوار کے دن ہم نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے قلعہ بیجور کے نزدیک چھاؤنی ڈالی اور قلعہ کو فتح کیا۔ یہ منزل پرکھٹن تھی، کتنے ہی گھوڑے بیکار ہو گئے۔ ہم اس وقت جہاں پہنچے تھے وہاں ایک پہاڑ جوہد واقع تھا، اس میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک کا نام جوہد اور دوسری کا نام جنجوعہ ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، مگر جنجوعہ قوم قدیم سے ہی آس پاس کے ماحول پر حکمران رہی ہے۔ اس قوم کا انداز حکمرانی جمہوری تھا، مجال نہیں کہ کوئی حکمران من مانی کاروائی کر سکے۔ سامعین ذی وقار، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنجوعہ راجپوت قوم کی راجدھانی کیسے ختم ہوئی۔ مغلیہ دور حکومت کے آخری ایام میں سکھ حکومت پنجاب کے زرعی علاقوں پر چھا گئی تو اس نے جنجوعہ اقتدار پر کاری ضرب لگانے کے لیے جنجوعہ راجپوتوں کے قلعوں کو اپنی حوث اقتدار کا نشانہ بنایا۔ ان ایام میں جنجوعہ سردار قومی انتشار کا شکار ہو چکے تھے، وہ اپنے دفاع کو مضبوط نہ کر سکے، چنانچہ ہری سنگھ نے دیگر سکھ سرداروں کے ہمراہ جنجوعہ قوم کے مشہور قلعہ
قلعہ گرجاک کو تباہ و برباد کر دیا۔ مشہور عربی سیاح البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتا ہے، یہ قلعہ مغل بادشاہوں کے زمانہ میں مشہور شکار گاہ رہا ہے، جہاں مغل شہزادے جنجوعہ راجگان کے مہمان ہوتے تھے۔ اس کے بعد سکھ جرنیلوں نے جنجوعہ قلعوں پر پے در پے حملے کر کے ان کو تخت و تاراج کیا۔ بالآخر وہ قوم کہ جس پر اقوام عالم کو فخر تھا، ان کا دفاع یکدم معدوم ہو کر رہ گیا۔ تاہم امرتسر پر ابھی تک جنگجوؤں کا اثر و رسوخ باقی تھا۔ جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ جمایا تو سکھوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے جنگجوؤں سرداروں کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ وہ ان کو ان کی سرداریاں واپس دیں گے۔ جب سکھ اقتدار ختم ہوا تو جنگجوؤں سرداروں نے اپنی ریاست کا مطالبہ دہرایا۔ انگریز اس قوم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شمالی پہاڑوں میں یہ واحد قوم گزری ہے جو کبھی بھی غیر اقوام کے زیر اقتدار نہیں رہی۔ اگر اسے دوبارہ ریاست پر بحال کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم ماضی کی طرح پھر خود مختار ہو کر سرکش نہ ہو جائے۔ چنانچہ انگریزوں نے سن 1888 عیسوی میں کچھ سرداروں کو ذیلداری کا عہدہ دے کر مطمئن کر دیا۔ یوں یہ قوم دوبارہ اپنے ماضی کے وقار کو بحال نہ کر سکی اور اپنے ماضی کو بھول کر ایک نئے دور یعنی ذیلداری میں قدم رکھا۔ کل 20 ذیلداریاں عطا کی گئیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ کالا خان کی اولاد کو 3 ذیلداریاں، جوہد خان کی اولاد کو 9 اور ویر خان کی اولاد کو 8 ذیلداریاں دی گئیں۔ جنجوعہ قوم کے کئی بیدار مغز اصحاب نے ملک و قوم کی رہنمائی کی۔ انہی میں سے ایک مولانا ظفر علی خان جنجوعہ تھے، جو کہ ملک کے مشاہیر میں سے گزرے ہیں۔ جب پاکستان بننے کا وقت آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ ثابت قدم رہے اور آزادی کی تعریف یوں بیان کی: دنیا میں ٹھکانے 2 ہی ہیں، آزاد مشن انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں راجپوتوں کے کردار کا تو مختصراً جانیے کہ پاکستان کی پہلی مرکزی کابینہ میں نذیر احمد خان جنجوعہ بار 8 لاسنتی وزیر مقرر ہوئے۔ ایئر کموڈ محمد خان جنجوعہ پاکستان کی پہلی ایئر فورس کے کمانڈر بنے۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جنرل افتخار خان جنجوعہ نے حلال جرأت کا اعزاز حاصل کیا اور سن 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیفٹیننٹ کرنل مظہر قیوم جنجوعہ نے چھم جوڑیاں کے مقام پر دشمن کو ناکوں چنے چبوائے اور حلال جرأت سے نوازے گئے۔ یہ تھیں چند مختصر سی مثالیں آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آپ حضرات جنجوعہ راجپوتوں کے اور راجپوت خاندان کے ماضی کو اچھی طرح سے جان سکیں۔ اپنے دوست محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔